10 سال گالیاں پتھر. جب آپ تھک جاتے تو باہر چچا سینے سے لگاتے اور اندر حضرت خدیجہ آپ کے زخموں کو سہلاتی. اللہ نے 10 دن کے وقفے سے دونوں سہارے اٹھا لیے. چچا کا سہارا بھی اٹھا لیا اور بیگم کا سہارا بھی اٹھا دیا. اس کے بعد قریش مکہ نے جو ستانا شروع کیا تو آپ کہتے ہائے چچا تیرے جانے کی کمی بڑی جلدی محسوس ہونے لگی. ما اسرع ما وجدت فقدک یا عم. اے چچا آپ کے جانے کی کمی بہت جلدی محسوس ہونے لگی. راستے مکے کے بند ہو گئے. بند کیا کروں, کہاں جاؤں, تو جہان کے سردار کہاں جاؤں. یہی دنیا کا دستور ہے, امتحان ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا چلو طائف چلتا ہوں. کوئی 50 کلومیٹر کا سفر پیدل. زید بن حارثہ انہوں نے وہ کیا جو کسی نے نہ کیا. میرے نبی نے خود فرمایا مجھے سب سے زیادہ دکھ پہنچا طائف والوں سے. پتھر مار. میں پچھلے سال پچھلے عمرے پر گیا وزٹ ویزا. میں ایک مقامی طائف کے آدمی کو لے کر خاص طور پر چونکہ وہ جگہ عام پتہ نہیں چلتا, میں وہاں پہنچا جہاں میرے نبی کو پتھر پڑے تھے اور جہاں بے ہوش ہو کر گرے تھے اور جہاں زید بن حارثہ غلام نے آپ کو ایک درخت کے نیچے لٹایا تھا. وہ ساری جگہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا. آج سڑکیں بنی ہوئی ہیں, کھنڈر کھڑے ہوئے ہیں, لیکن کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت عجیب تھی. میں ایک چھت پہ چڑھ گیا. وہ چھت پہ چڑھ کے میں ساری وادی اور سارا منظر دیکھ رہا تھا اور 14 صدی پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جسے میرا رب کبھی حبیب کہے, کبھی خلیل کہے, کبھی محمد کہے, کبھی احمد, کبھی ماہی, کبھی حاشر, کبھی عاقب, کبھی فاتح, کبھی خاتم, کبھی ابو القاسم, کبھی طٰہٰ, کبھی یاسین, کبھی شاہد, کبھی مبشر, کبھی نذیر, کبھی داعی الی اللہ, کبھی سراجا منیر, کبھی رحمت للعالمین, کبھی رحمت للعالمین, کبھی کافۃ للناس بشیر و نذیرا. کبھی عزیز کہے, کبھی رؤوف کہے, کبھی رحیم کہے, کبھی حریص علیکم کہے, کبھی مزمل کہے, کبھی مدثر کہے, کبھی طٰہٰ کہے, کبھی یاسین کہے. اور اس وادی میں لہو لعاب اتنے پتھر پڑے گیا, بے ہوش ہو کے گر گئے. زید بن حارثہ نے اٹھایا, دوڑ لگائی. پیچھے طائف والے, آگے عتبہ کون ہے؟ بن ربیعہ. یہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں کافروں کا لشکر کا سردار. ابو جہل نہیں تھا, عتبہ بن ربیعہ لشکر کا سردار, سپہ سالار, اتنا بڑا دشمن کہ بدر میں جھنڈا لے کر آنے والا. زید کو کچھ نہیں سوجا, اسی کے باغ میں گھس گئے اور جا کر آپ کو لٹایا. آپ نیم بے ہوشی میں تھے تو جان کے دشمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اتنا میرے نبی نے دکھ اٹھایا ہے. ہاں, اور آج کی امت کے ہاتھ میں دوری دار کا خنجر ہے. کیا بوڑھا کیا جوان, کیا پڑھا لکھا کیا ان پڑھ, کیا مرد کیا عورت, کیا بڑا کیا چھوٹا, اور ہر وار میرے نبی کے سینے پر ہے. جھوٹ کے وار, ظلم و ستم کے وار, رشوت کے وار, ناچ گانے, فحاشی عریانی, آوارگی, بے پردگی, ننگا پن, قتل و غارت, فرقہ واریت, یہ سارے تیر میرے نبی کے سینے میں اتر رہے ہیں. یہ وہ نبی ہے ہر مرتے ہوئے ہر شخص اپنی اولاد کو پکارتا ہے. میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے امت کو پکارا. میدان محشر میں ہر شخص نفسی نفسی گائے گا, میرے نبی نے امت کو پکارا ہے. اے عتبہ رونے لگا, کہنے لگا ہے محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا بیت. اور ایسا قریشی خون, رشتہ قریب کا تھا کم وقت کا, ایسا خون جوش میں آیا.
پلیٹ اٹھائی اور انگور توڑ توڑ کے پلیٹ میں ڈالے، خود نوکر سے نہیں کہا، خود. اور پلیٹ سجا کر جاتے ہوئے شرم آئی، اپنے نوکر کو بولا عداس کو، کہا عداس یہ لے جا، اور وہ جو زخمی پڑا ہے نا، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، آپ پہ دشمنوں نے رحم کھایا، آج کی امت نے رحم نہیں کھایا. یہ تاجر کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی، یہ وکیل کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر وکالت نہیں چلتی، یہ سیاستدان کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں چلتی. کہنے لگا وہ جو آدمی پڑا ہے نا زخمی، اس کو جا کر یہ انگور دو اور اسے کہنا کہ وہ کہہ رہا ہے تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کر. کیا قسم دی؟ کہ تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کر. دشمنوں نے جن پر رحم کھایا. آپ نے انگور کا دانہ اٹھایا، اس سے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہ میں نینوا کا ہوں. اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کے ہو؟ کہ آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے؟ کہ وہ نبی تھے، میں بھی نبی ہوں. اور سورہ یونس تھوڑی سی پڑھی تو وہ پاؤں پر چومنے لگا اور کلمہ پڑ گیا. تو اب اپنے زخم میں بھول گئے. جب وہ واپس گیا تو عتبہ نے کہا تو نے میرے پاؤں تو کبھی نہیں چومے، اس کی کیوں چومے؟ کہہ رہے عتبہ میرے آقا وہ سچا نبی ہے، مان جاؤ گے تو فلاح پاؤ گے. کہا تیرے اوپر بھی اس کا جادو چل گیا. پھر آپ نے ایک دعا مانگی ہے اسی انگور کی بیل کے نیچے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوت وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے میرے رب، آج میں کوئی دکھ سکھ نہ پھولوں تیرے ساتھ، آئے ہائے اپنا کوئی دکھ نہ بیان کرو تجھے میرے مولا. یہ لوگوں نے مجھے کیسے دکھ پہنچایا ہے، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا. الى من تکلونی الى بعید یتجہمنی او الى عدو ملکتہ الامری. یہ نا آشنا، یہ دشمن ان میرا یہ حال کر دیا. ان لم تکن علی صافتا فلا ابالی. لیکن میرے رب اگر تو مجھ سے راضی، میرا کام بن گیا، میں لہو لہان ہوں، مجھے پتھروں نے توڑ دیا ہے، تو راضی ہے، کام بن گیا. ایک شاعر نے کہا ہے لیتک تحلو لیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک طغى والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشراب من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل عین وکل الذی فوق التراب التراب. یہ شاعر زندہ ہوتا میں اس کے ہونٹ چومتا. کیا کلام اس نے کہا ہے. آئے ہائے ہائے. اس نے تو ایک بادشاہ کی تعریف میں کہا تھا میں اسے اللہ پر فٹ کر رہا ہوں، اے رب میرے نبی نے زبان حال سے یہ کہا، زبان حال سے یہ کہا، اے میرے رب آپ راضی ہیں اور جگ ناراض ہے تو میں خوش ہوں. آپ خوش ہیں، لوگ ناراض ہیں، میرا کام بن گیا. میرے آپ کے درمیان تعلق بحال ہے، لوگوں سے ٹوٹ گیا، میرا کام بن گیا. آپ کی محبت کا جام اگر میٹھا ہے اور کل کائنات کا پانی کڑوا ہو گیا تو کام بن گیا. میرا آپ کا تعلق اگر باقی ہے اور ساری کائنات میرے ہاتھوں سے چھن گئی. اعظم عن ربک من مثقال ذرہ. آسمان دیکھوں زمین نہیں چھپتی، زمین دیکھوں سمندر نہیں چھپ سکتے، سمندروں کو دیکھوں پہاڑ اوجھل نہیں، پہاڑوں کو دیکھوں تو جنگل سے غافل نہیں. ہوئے 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 آپ کے انگلینڈ میں کتنے درخت ہیں، کتنے درخت ہیں، اور پوری دنیا میں کتنے درخت ہیں. اور برازیل کا جنگل جو دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے اور پوری ہماری فضا کو
60% آکسیجن سپلائی کر رہا ہے کہ کینیا کے جنگل، ایوری کوسٹ کے جنگل، گینی کوراکری کے جنگل. اور میرا رب کہتا ہے جنگل چھوڑو، جتنے دنیا میں درخت ہیں ان کے پتے بھی تیرے اللہ نے گنے کھولے. پھر جو گرتے ہیں، اب آپ کے موسم شروع ہو گیا پتوں کے جھڑنے کا، تو چاروں طرف پتے گرے پڑے. تو میرا رب کہتا ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها. آج کتنے پتے گرے تیرے اللہ کے علم میں ہے. کل کتنے گرے تھے وہ بھی جانتا ہے. پورے سیزن میں کتنے گرے ہیں وہ بھی جانتا ہے. اور ابھی جو کل گریں گے وہ بھی جانتا ہے. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. کوئی خشک، کوئی تر، کوئی دانا، کوئی گٹھلی، کوئی سیڈ، کوئی بیج زمین کے اندر، تہ کے اندر، پہاڑ کے اندر، غار کے اندر، پانی کے اندر، جہاں بھی ہے تیرے رب کی نظر اس کے اوپر پڑ رہی ہے. فرشتوں کو دیکھے تو جن بھی سامنے، جنات کو دیکھے تو انسان سامنے، انسانوں کو دیکھے تو پرندے سامنے، پرندوں کو دیکھے تو جانور سامنے، جانوروں کو دیکھے تو مچھلیاں سامنے، مکھی، مچھر، پتنگے، پروانے تک پر اس کی نظر چلتی ہے. لہذا ایسا دیکھنے والا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا علم کامل ہے. پھر جس کی ابتدا نہ ہو، اللہ اپنا تعارف کراتا ہے نا، پورے قرآن میں تعارف کراتا ہے. میں سورہ حدید کا شروع پڑھتا ہوں. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. میرے بندو، لندن والو، نہ پڑھو میری تسبیح، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، کل کائنات میری تسبیح پڑھتی ہے. میں عزت و حکمت والا، لہو ملک السماوات والارض، میں زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر. اب اللہ لانا چاہتا ہے کہ ہر چیز کا علم بھی میرے پاس ہے. تو ہر چیز کا علم میرے پاس ہے، اس دعوے کے لیے پہلے دلیل لاتا ہے. دعویٰ وہ مانا جاتا ہے جس پر دلیل ہو. تو اللہ دعویٰ بعد میں کر رہا ہے، دلیل پہلے لا رہا ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. تیرا رب اول کا کیا مطلب؟ کہیں سے سٹارٹنگ پوائنٹ کوئی نہیں، کہیں سے شروع نہیں ہوتا. والآخر، کوئی دی اینڈ کوئی نہیں، کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا. ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک. والظاہر، سب سے بلند، اس سے اوپر کچھ نہیں. والباطن، ایسا چھپا ہوا کہ اس سے کوئی چھپا ہوا کوئی نہیں. ان چار لفظوں کو میرے نبی نے کیا. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، تو اول، تجھ سے پہلے کچھ نہیں. وانت الآخر فلیس بعدک شیء، یا اللہ تو سب سے آخر میں، تیرے بعد کچھ نہیں. وانت الظاہر، تو بلند، ولیس فوقک شیء، تیرے اوپر کچھ نہیں. وانت الباطن، اور تو چھپا ہوا، فلیس دونک شیء، تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو جب چار باتیں میرے رب کے اندر ہیں تو اب دعویٰ سنو. کہ دعویٰ کیا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، میں اول، میں آخر، میں ظاہر، میں باطن. کوئی اللہ کے سوا دکھا دو، کوئی اللہ کے سوا دکھا دو جو اول، آخر، ظاہر، باطن ہو. کوئی اللہ کے سوا دکھا دو. نہیں ہے. هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کی مثال؟ هل تعلم له سمیہ، یورپ والو بتاؤ، ہے کوئی تیرے رب جیسا؟ هل تعلم له سمیہ. ایشیا والو بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیہ. ساؤتھ نارتھ امریکہ والو بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیہ. آسٹریلیا والو بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیہ. افریقہ والو بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء.
اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کس چیز سے تشبیہ دوں اپنا؟ میرا جیسا ہے ہی نہیں، تشبیہ کیا دوں؟ میری مثال کوئی نہیں ہے۔ لہذا جب اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے تو پھر تیرے رب کا یہ دعویٰ ہے، سنو، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا علم تیرے رب کے پاس ہے۔ میں اللہ کے علم کو بیان کر کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو منزل اللہ تمہاری طے کرے وہ اپنی منزل بناؤ، جو راستہ اللہ تمہارا طے کرے وہ راستہ اپنا راستہ بناؤ۔ پھر جو کہ راستہ دیکھا ہوا نہیں ہے، کسی سے پوچھنا پڑے، آپ لوگوں نے راستے نہیں دیکھے تو آپ کو رہبر ملا ہے، نیویگیشن، وہ آپ کا رہبر ہے، وہ غلط لے جائے غلط چلتے جاؤ، کبھی وہ بھی تو غلط ہو جاتا ہے۔ تو ایک رہبر چاہیے جو تمہاری انگلی پکڑے، تمہیں راستے پر چلائے، تمہیں اپنے مولا سے ملائے، تمہیں اپنے اللہ سے ملائے، پھر اس کا علم بھی کامل ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساری آدم کی نسل کو دیکھا، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری آدم کی نسل کو دیکھا، ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، ساری آدم کی نسل میں سے عرب کو چنا، ثم تخیر العرب فاختار مدر، پھر سارے عرب کی چھانٹی کر کے اس میں سے مزر کو چنا، ثم تخیر مدر، پھر سارے مزر کو چھانٹا اور اس میں سے اختار قریش، قریش کو چنا، ثم تخیر قریش فاختار ہاشم، پھر سارے قریش میں سے ہاشم کو چنا، میرے نبی کے پردادا، ثم تخیر بنی ہاشم، پھر ہاشم کی نسل کو دیکھا، فاختارنی، پھر اللہ نے مجھے چنا، انا خیرکم ابن و نفسا، میرے جیسا عالی انسان کوئی نہیں اور میرے جیسا عالی خاندان کوئی نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کا نسب آدم تک جائے، یہ میرا حبیب ہے جو ایسے یوں اللہ نے چنا۔ آپ کو وجود میں آنے کے لیے 10,000 سال چاہیے تھے کہ چیز کو پیوریفائی کرنے کے لیے پروسیس ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے، اس پروسیس سے گزر کر ہی چیز بنتی ہے۔ 10,000 سال اللہ نے کائنات کو گھمایا 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 گھمایا، حبیب لانا ہے، حبیب اللہ کو لانا ہے، محمد و احمد کو لانا ہے، حاشر اور عاقب کو لانا ہے، فاتح و خاتم کو لانا ہے، ابو القاسم طہ یاسین کو لانا ہے، مبشر نذیر داعی اللہ کو لانا ہے، شاہد ہادی کو لانا ہے، مزمل مدثر کو لانا ہے، رحمت للعالمین کو لانا ہے، کافۃ للناس بشیر و نذیر کو لانا ہے، کل کائنات کے انسانوں جنات کے نبی اور رسول کو لانا ہے اور اپنے حبیب کو لانا ہے۔ تو یہ وقت لگنا ہی تھا، لگنا ہی تھا، ساتوں زمین آسمان کی چکی چلی اور میرے رب کی قدرت کا شاہکار شاہکار شاہکار، نہ ماں نے ایسا جنا، نہ ماں ایسا جن سکتی ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، قربان جاؤں حسان کے 2 شعر پر، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا۔ ہاں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھا عورتوں نے تو ہاتھ کاٹے، میرے محبوب کو دیکھتی تو دل چیر کے بیٹھ جاتے۔ اللہ کے حبیب، حبیب حبیب اللہ، خلیل بھی اللہ نے کہا، حبیب بھی کہا، کلیم بھی کہا، محمد، احمد، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، ہادی، مہدی، ہادی، مہدی، مزمل، مدثر، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک
بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشر بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحل بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسى بن أقناض بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشاله بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. وأجمل منك لم تلد النساء یا رسول اللہ، آپ جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا، سب سے عالی خاندان. وأحسن منك لم تر قط عینی، آپ جیسا حسین نہ میری آنکھ نے دیکھا نہ کوئی اور آنکھ دیکھے گی. اللہ نے واسطہ بنایا، اپنے علم پر آپ کو لانا چاہتا ہے، خود تو آ نہیں سکتا کہ لا زمان ہے لا مکان ہے، فرشتے نہیں لا سکتا کہ وہ اور ہم اور، وہ نور سے بنے ہم خاک سے بنے. ہمارے لیے ہم میں ایک نمونہ ہونا چاہیے. من انفسکم، اللہ قریش سے مکہ سے کہہ رہا ہے تمہارے اندر سے اس کو لایا ہوں، باہر سے نہیں لایا. جمال دیکھو، جلال دیکھو، حسن دیکھو، بول دیکھو. فی صوتہ سحل، آپ کی آواز میں کشش اور رعب اور جادو اور سحر اور مٹھاس، دلوں کو پکڑنے والا حلال جادو، سحر حلال. میرے نبی نے فرمایا ان من البیان لسحرا، کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جو جادو کر دیتے ہیں. تو قریش مکہ کہتے تھے باہر سے آنے والے لوگوں کو، یہاں ایک ہمارا نوجوان وہ ہم سے الگ ہو گیا ہے، ارے اس کی نہ سننا، اس کی آواز میں کوئی جادو ہے، جو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. طفیل بن عامر دوسی، قبیلہ دوس کے سردار ابو ہریرہ کا قبیلہ مکے میں آئے، لوگوں نے ڈرایا جو سنتا ہے ہو جاتا ہے اسی کا دیوانہ. اچھا، انہوں نے وہ روئی لی اور اپنے کانوں میں ٹھونس لی کہ میں سنوں گا ہی نہیں. کانوں میں ٹھونس. طواف کر رہے، دیکھا آپ نماز پڑھ رہے، نفل نماز ہوتی تھی. جب چہرے کو دیکھا تو کھینچا دل ان کی طرف، کہنے لگا یہ کون ہے؟ تو قریشی کہنے لگے وہی جادوگر، وہی ہے. تو طفیل کہنے لگے میرے دل نے کہا یہ چہرہ جادوگر کا نہیں ہو سکتا. تو میرے جی میں آیا میں عقل مند ہوں، قوم کا سردار ہوں، جھگڑے چکانے والا ہوں، زندگی گزری ہے میری اسی دور میں، تو میں کو اتنا پاگل ہوں کہ اس کی باتوں میں آ جاؤں گا. میں سنوں تو صحیح، اگر صحیح بات ہوگی تو لے لوں گا. تو روئی نکالی اور آگے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہو؟ تو میرے محبوب نے فرمایا آپ کے لیے یا میرے لیے اس میں کوئی کشش نہیں ہے، کاش ہم وہ زبان سمجھتے جس میں قرآن اترا ہے. آپ نے فرمایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. یوں ہلا تو فعل کہنے لگا اعل فقط بلغنا قاموس البحر. اے محمد یہ دوبارہ سنا، اللہ کی قسم تیرے ایک جملے نے 7 سمندر پی لیے ہیں، ایک جملے نے 7 سمندر پی لیے ہیں. تو آپ نے پھر فرمایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. کا اپنا بول پڑھا دے. کیا کہتا ہے؟ ہاتھوں میں ہاتھ دے. یہ اپنا ہاتھ دے. یہ ہاتھ دے رہا ہوں. فی صوتہ سحل فی لحیتہ کثافہ. داڑھی بڑی خوبصورت بھاری. فی عینیہ دعج. آنکھ بڑی موٹی لمبی سرخ لکیریں. آنکھ کے اندر سرخ لکیریں. اکحل اہدب احور. یہ سارے میرے نبی کی آنکھ کی صفت ہے. حسین آنکھ, لمبی آنکھ, موٹی آنکھ, اندر میں سرخ لکیریں. اور یہ پلکیں جو عورتیں مصنوعی لگاتی میرے رب نے قدرتی میرے نبی کی لمبی بنائی تھی. لمبی آنکھ, لمبی پلکیں. ازج, یہ بھویں بڑی خوبصورت. من غیر قرن, یہاں بال نہیں ہے. فی عنقہ سطع, گردن سراہی دار. کیا کلمات ہیں. فی عینیہ دعج فی عنقہ سطع فی صوتہ سحل فی لحیتہ کثافہ لم تعبہ ثجلا لم تزری بہ سعلا. ایسے موٹے نہیں کہ پیٹ ادھر اور آپ ادھر. ایسے گجے نہیں کہ حسن و جمال میں کمی آ جائے. اطول من المربوع و اقصر من المشذب. نہ اتنے لمبے کہ بدصورت ہو جائیں, نہ اتنے چھوٹے کہ بے روب ہو جائیں. یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر. 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا. واسع الجبین, ماتھا کھلا. ازہر اللون, رنگ کلیوں جیسا. پھول جیسا نہیں, پھول میں چمک گھٹ جاتی ہے, کلی میں چمک پوری ہوتی ہے, پھول میں کم ہو جاتی ہے. تو فرمایا کلیوں جیسا رنگ. شدید سواد الشعر, سیاہ کالے بال. یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ, کان کی لو تک بال. نیم نہ بالکل ایسے گندے ہوئے افریقیوں کی طرح, نہ لمبے اور کھلے, بلکہ پانی کی موجوں کی طرح, ہلکی ہلکی موجوں کی طرح. نیم گھنگریالے بال. کبھی مانگ نکالتے, کبھی سیدھی کنگھی فرماتے. جب کبھی مانگ نکلتی, سر سے ٹوپی ہٹتی یا پگڑی ہٹتی تو مانگ سے بھی نور نکلتا دکھائی دیتا تھا. برکت دے. وبلغنا رمضان, اور یا اللہ آگے رمضان آ رہا ہے, یا اللہ ہمیں اس تک پہنچا دے. اور آپ شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے. کبھی کبھی پورا مہینہ شعبان کے روزے آپ رکھتے تھے. اور 15 شعبان جو بہت مبارک رات ہے, اس میں آپ نے فرمایا اس کا قیام, رات کی تہجد اور دن کا روزہ, یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہے. تو ہم مسلمان کے لیبل کو ہٹا کر, آپ دیکھو مسجدوں پہ لکھا ہوتا ہے بریلوی مسجد, دیوبندی مسجد, اہل حدیث مسجد. مسجد تو اللہ کی ہے. امام بارگاہ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا, غصے میں آ گیا, کہنے لگا اگر تو نے آج رات میرے ملک میں گزاری تو تمہیں 3 طلاق. پیچھے سر ناپ کے بہ گیا, اے میں کیا آخرت. تو اس نے علماء اکٹھے کیے, کہنے لگا جی میں نے بیوی سے کہا ہے تو نے رات میرے ملک میں گزاری تمہیں 3 طلاق, تو کوئی طلاق سے بچنے کی صورت ہے؟ تو علماء نے کہا ایک ہی صورت ہے کہ تمہارے ملک سے رات باہر گزارو. ملک اس کا فیصلہ آباد تک تھا اور ادھر کاشغر تک تھا, اور دنیا میں پھیلی ہوئی حکومت تھی. تو گھوڑے پہ تو یہ فاصلہ طے نہیں ہو سکتا, لہذا انہوں نے کہا جی یہ رات آئے گی طلاق ہو جائے گی. وہ کہنے لگا ابو حنیفہ جو جن کی ہم پیروی کرتے ہیں, امام ابو حنیفہ, ان کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں. کہا ان کے شاگردوں میں کوئی ہے؟ ان کا ایک شاگرد ہے. اس وقت امام ابو یوسف بڑے غریب فقیر دھوبی کے بیٹے تھے. ان کا ایک ہے ابو یعقوب, ابو یوسف, یعقوب ان کا نام تھا. کہا اسے بلاؤ. وہ آ گئے. انہوں نے ان سے پوچھا, ہارون رشید نے, اچھا
اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا، ناجائز تجاوزات آج سے نہیں ہیں، بہت پرانے زمانے سے۔ ایک یہودی اس محلے میں رہتا تھا، بڑا سیٹھ، تو اس نے اپنے گھر کی دیوار توڑ کے نا گلی بیچ میں لے لی، گلی کو تنگ کر دیا، چھوڑی سی پر تنگ کر دی۔ امام ابو یوسف نے اس سے کہا بھائی غریب لوگوں دا راہ نہ روک، ہمارے لیے گزرنے کا راستہ تو کھلا رکھ۔ تو اس نے بڑے تکبر سے کہا جب تو پالکی میں بیٹھ کے آئے گا تو کھول دوں گا۔ میں غریب بندے نے روٹی نہیں لبدی۔ پالکی اس زمانے کی معزز سواری تھی جو غلام اٹھاتے تھے، نوکر، اور اس میں وہ خواتین یا مرد نوابان جو ہوتے تھے وہ بیٹھ کے ایک محلے سے دوسرے محلے جاتے تھے، کیونکہ اندر تو کوئی گھوڑے یا سواریاں تو چلتی نہیں تھیں۔ تو انہوں نے امام ابو یوسف کو بلا کے پوچھا، جی حضرت میں نے بیوی کو یہ کہا ہے تو نے میرے ملک میں رات گزاری تو تمہیں 3 طلاق، تو کوئی شکل ہے کہ طلاق نہ ہو؟ تو انہوں نے بغیر سوچے کہا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں ہوگی۔ تو علماء نے ان کو ایسے دیکھا، یعنی اکھیاں نال، بھئی ایک ہی میں۔ تو امام ابو یوسف نے جواب دیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے مسجد اللہ کا گھر ہے، ہارون دا نہیں ہے، ہارون رشید دا نہیں ہے، مسجد اللہ دی ہے، لہٰذا مسجد میں رات گزارے طلاق نہیں ہوگی۔ تو ہارون رشید اتنا خوش ہوا، انہوں نے کہا 1 لاکھ درہم ان کو انعام دیا جائے اور ان کو چیف جسٹس آف عباسی کنگڈم بنایا جائے۔ اور جب وہ جانے لگے تو کہنے لگے ٹھہرو پالکی لے آؤ بھائی، پالکی۔ وہ پالکی آ کہ ان کو پالکی میں بٹھا کے گھر چھوڑا جائے۔ جب اپنی گلی کے کونے پر پہنچے تو کہنے لگے پالکی اتھے رکھ دو، انہوں رکھتے تھے۔ کوئی یہودی نو سدو، کوئی یہودی 4 دن پہلے دی گل ہے، یہودی نے دیکھا شاہی غلام شاہی پالکی تو کمبڑ لگ گیا، کہنے لگا دیکھ بھائی میں پالکی میں آ گیا ہوں، اب تو ہمارا راستہ کھول دے۔ کہا حضور بالکل، تم نے دیوار توڑ کے پیچھے کر دی۔ بھائی ہم مسلم ہیں، ہم مومن ہیں، ہاں اس امت میں عقائد کا بھی اختلاف ہے، اعمال کا بھی اختلاف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ بھی کافر وہ بھی کافر۔ ہر مکتب فکر یوں سمجھ رہا ہے کہ بس میں ہی مسلمان ہوں، باقی سارے کافر ہیں۔ یہ دیکھو میں تمہیں ہاتھ جوڑتا ہوں، ایسے فتنہ پھیلانے والے مولویوں کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہو، ان کو دور ہو کے گزرو۔ اور ہر مکتب فکر میں اللہ کے نیک بندے اور صلح چاہنے والے، محبت چاہنے والے بے شمار ہیں، ان کی سنو۔ تو بھائیو کامیابی کا معیار ہے اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کسی چیز کو اختیار کرے گا لگائے گا مردود ہے۔ اسلام کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک زندگی۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں۔ وجعل الذل والصغار لمن خالف امری، جو میرے اس راستے سے ہٹے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ یہ بھی میرے نبی کی حدیث ہے، اور میرے نبی کی زندگی اور میرے نبی کا اسلام تھوڑے سے وقت میں آپ کو سارا بتا دیتا ہوں، سارا مختصر۔ اسلام شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اخلاق پر۔ یہ بلڈنگ مسجد ہو یا مندر ہو یا گھر ہو یا گردوارہ ہو یا گرجا ہو، ہوٹل ہو، ہاسپٹل ہو، بنیاد سے شروع ہوتا ہے اور چھت پہ جا کے مکمل ہوتا ہے۔ سہیل صاحب نے اس وقت بلایا جب چھت مکمل ہو گئی۔ چھت نہ ہو تو نہ گھر میں بیٹھا جا سکتا ہے، نہ مسجد میں، نہ دفتر میں، نہ ہاسپٹل میں۔
تو میرے نبی نے ایک دو حدیثیں سناتا ہوں جس سے پورے اسلام کی تصویر سامنے آ جائے گی. آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد، اے آ گئی بنیاد، عمارت سے تشبیہ دی ہے، عمارت سے. اسلام کی بنیاد ہے 5 چیزیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، 5 وقت کی نماز، اور 1 مہینے کا روزہ جو ابھی انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، اور زکوٰۃ 4 مالداروں کے لیے، اور حج 5واں مالداروں کے لیے. حج اور زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا فرق کر دیا کہ جس کے پاس پیسہ فالتو 1 سال پڑا رہے تو زکوٰۃ دے 2.5%، اور جس کو اللہ نے دولت دی ہے، صحت بھی دی ہے، تو وہ جا کے میرے گھر کا حج کرے زندگی میں صرف 1 دفعہ. اسلام کی بنیاد میں 5 پتھر پلر بنائے گئے ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. یہ تو بنیاد ہو گئی. بنیاد کوئی ڈال دے تو وہ یہ نہیں کہتا جی یہ میرا گھر ہے، کہتا جی یہ گھر بن رہا ہے. بنیادیں پڑی ہوں، کوئی نہیں کہتا یہ مسجد ہے، کہ جی یہ مسجد بن رہی ہے. کوئی نہیں کہتا جی یہ میرا دفتر ہے، کہتا جی دفتر بن رہا ہے، یہ ہاسپٹل بن رہا ہے، یہ مندر بن رہا ہے، یہ گرجا بن رہا ہے، یہ گردوارہ بن رہا ہے. کوئی اس کو کوئی نام نہیں دیتا جب تک چھت نہ پڑ جائے. تو ہمارے پاس جو اس وقت اسلام ہے وہ بنیادی اسلام ہے، صرف نمازی، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ بے جان ہے چونکہ چھت کوئی نہیں ہے. لیکن یہ بھی آخرت کے ہمیشہ کے عذاب سے بچانے والا ہے. اب چھت پہ جا کے چیز مکمل ہوتی ہے، تو اسلام کی چھت کیا ہے جہاں جا کے اسلام مکمل ہو جائے؟ تو میرے نبی کی دوسری حدیث اس کے ساتھ جوڑ لو. آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کی چھت بنا دوں، تمہارے اخلاق مکمل کر دوں. تو میں 2 لفظوں سے یہ بات کر رہا ہوں، ایک بنیا پہلی حدیث میں، ایک اتممہ دوسری حدیث میں، کہ اسلام شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اتممہ. اتممہ ہوتا ہے پوری طرح مکمل کرنا اور اچھی طرح مکمل کرنا. جیسے اس میں اب قالین بھی بچھ گیا ہے اور چھت بھی پڑ گئی ہے اور باقی چیزیں بھی آ گئی، اس کو کہتے ہیں اتممہ. چھت پڑ جائے، لائٹیں نہ لگی ہوں، فرش نہ بنا ہو اور قالین نہ بچھو تو اتممہ کا لفظ نہیں بولا جائے گا. تو میرے محبوب نے فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق کو پوری طرح مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں. اور ادھر فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. تو بھائیو، میرے نبی کا دین، میرے اللہ کا اتوارا ہوا اسلام مختصر 2 حدیثوں میں ہے. ایک کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور ایک اچھے اخلاق. ایک حدیث اور ساتھ سنا دوں تو اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں وہ سامنے آ جائے گا. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل اسلام؟ عمر بن عبسہ نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اطعام الطعام و طیب الکلام. سبحان. آپ نے فرمایا اسلام ہے میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا. یہ نہیں کہ ہر بولتے گال کرنی، ہر بولتے گال کرنی، کھوتے نوں میں گالیں کٹی جاندے ریڑیاں والے. تو میرے نبی نے فرمایا اسلام کیا ہے؟ میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا. پہلی حدیث میں اسلام کیا ہے تو آپ نے کہا نماز پڑھنا، کلمہ پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج. یہ ابتدا ہے. اب انتہائی اسلام اخلاق پر ہے. تو اب
یہ جو سوال کرنے والا ہے نا، یہ آخری حج کے موقع پہ سوال کر رہا ہے. آخری حج میں ملاقات ہو رہی ہے. الیوم اکملت لکم عرفات میں نازل ہو چکی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے. تو اب میرے نبی مکمل دین کی شکل بتا رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ اطعام الطعام و طیب الکلام، کھانا کھلانا، میٹھا بول بول. اللہ کو بخیل سے پیار نہیں ہے، سخی سے پیار ہے، چاہے وہ غافل ہو. اور بخیل سے اللہ